بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ طائف سے واپس مکہ مکرمہ تشریف لائے تو شہر کے قریب حرا پہاڑ تک پہنچ کر رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ کفار قریش پہلے سے بھی زیادہ آپ کے خلاف ہو گئے ہیں۔ ممکن ہے کہ انہیں اہل طائف کے ظالمانہ سلوک کا علم ہو چکا ہو، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ کسی کی پناہ حاصل کر کے مکہ مکرمہ میں داخل ہوں۔ کفار مکہ کی خامیاں اپنی جگہ، مگر ان کے ہاں پناہ دینے کا قانون موجود تھا۔ اگر کوئی بڑا شخص کسی کو پناہ دے دیتا تو اس کا احترام کیا جاتا۔ چونکہ یہ قانون شریعت سے نہیں ٹکراتا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اصول سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ ناظرین کرام، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فراست کو داد دیجیے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مسلمان کی پناہ حاصل کرتے تو یہ اعلان جنگ کے مترادف بات ہوتی۔ بنو ہاشم بلا شبہ بڑا خاندان تھا اور وہ پناہ دے سکتا تھا، مگر اس کا بڑا سردار ابو طالب تو وفات پا چکا تھا، اور ان کے بعد ابو لہب تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شدید دشمن تھا۔ چنانچہ پناہ کا پیغام دینے کے لیے آپ نے بنو خزاع کے ایک شخص کو اپنا قاصد بنایا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ میں تمہیں ایک پیغام دے کر بھیجوں تو کیا تم میری طرف سے وہ پیغام پہنچا دو گے؟ اس نے جب حامی بھر لی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اخنس بن شریک کی طرف بھیجا اور کہا کہ اس سے جا کر کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم مجھے پناہ دو گے یہاں تک کہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا سکوں۔ یہ بنو ثقیف سے تعلق رکھتا تھا، مگر قریش کی شاخ بنو زہرہ کا حلیف تھا۔ اخنس کا جواب تھا، میں حلیف ہوں اور حلیف کسی قریشی کو قریش کے خلاف پناہ نہیں دے سکتا۔ اب آپ نے ایلچی کو سہیل بن عمرو کے پاس بھیجا کہ شاید وہ پناہ دے دے، مگر اس نے بھی معذرت کر لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب مطعم بن عدی کی طرف پیغام بھجواتے ہیں۔ یہ بھی مکے کا بڑا نمایاں شخص اور قبیلے بنو نوفل بن عبد مناف کا سردار تھا۔ ایلچی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر گیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ تشریف لے آئیں۔ چنانچہ یہ رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطعم کے ہاں بسر فرمائی۔ مطعم نے اپنے بیٹوں اور قوم کو بلایا اور کہنے لگا، تم سب ہتھیار پہن لو اور بیت اللہ کے چاروں کونوں پر کھڑے ہو جاؤ۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہوئے تو مطعم کے بیٹے اور قوم کے لوگ ہتھیار پہن کر کھڑے تھے۔ مطعم اپنی سواری کے اونٹ پر کھڑا ہو گیا اور بلند آواز سے اعلان کیا، قریش کی جماعت، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دے دی ہے، لہٰذا کوئی ان کی حجو نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر اسود کے پاس تشریف لائے، اسے بوسہ دیا، 2 رکعت نماز ادا فرمائی، پھر اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اس دوران میں مطعم اور اس کے بیٹوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاروں طرف سے حفاظتی گھیرے میں لے رکھا تھا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مطعم کے پناہ دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ رات اسی کے ہاں گزاری۔ صبح کے وقت اس کے 6 یا 7 بیٹے اپنی گردنوں میں تلوار لٹکائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے اور مسجد الحرام میں داخل ہوئے۔ کہنے لگے، آپ طواف کیجئے۔ وہ اپنی تلواروں کے پٹے لپیٹ کر خوب چاق و چوبند ہو کر مطاف میں بیٹھ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر ابو سفیان یا ابو جہل دونوں میں سے کوئی ایک مطعم کے پاس آیا، پوچھا، تم نے انہیں پناہ دی ہے یا ان کے پیروکار بن گئے ہو؟ مطعم نے جواب دیا، صرف پناہ دی ہے۔ ابو سفیان کہنے لگا، پھر تم سے بے وفائی نہیں کی جائے گی۔
ابو سفیان مطعم کے پاس بیٹھ گیا۔ اس دوران میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف مکمل کر لیا۔ جب آپ واپس تشریف لے جانے لگے تو سبھی آپ کے ساتھ آپ کے گھر تک گئے۔ ابو سفیان اپنی مجلس کی طرف چلا گیا۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار خوبیوں میں ایک خوبی یہ بھی تھی کہ آپ اپنے ساتھ اچھا سلوک کرنے والوں کو کبھی نہیں بھولتے تھے۔ کسی شخص نے زندگی کے کسی حصے میں آپ کے ساتھ عمدہ سلوک کیا تو آپ نے اسے یاد رکھا اور مناسب وقت پر اس سے بڑھ کر بدلہ دیا۔ یہ اعلیٰ اخلاق کی بلند ترین منزل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو کچھ ہی عرصے کے بعد مطعم کا انتقال ہو گیا۔ مطعم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف سے واپسی پر پناہ دینے سے کہیں پہلے بائیکاٹ کی ظالمانہ دستاویز کو چاک کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا مرثیہ پڑھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطعم بن عدی کے احسانات کا بدلہ اس طرح دیا کہ غزوہ بدر میں مشرکین کے 70 قیدی مدینہ منورہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قیدیوں کے بارے میں فرمایا، اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ مجھ سے ان بدبودار لوگوں کے بارے میں بات کرتا تو میں اس کی خاطر انہیں چھوڑ دیتا۔ ناظرین کرام، اس کو کہتے ہیں اخلاق، یہ ہے مروت۔ جس کسی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسان کیا، آپ نے اس سے بڑھ کر بدلہ دیا۔ آپ کے اسی اخلاق نے آپ کے دشمنوں تک کو آپ کا گرویدہ بنا دیا تھا۔